یہ ایک بیت القرآن والوں کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مصباح الصلاۃ۔ یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ بیت القرآن .org لکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی، یا ویسے ہی مصباح الصلاۃ یا بیت القرآن لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ بتایا ہے۔ پہلے کچھ چیزیں بتائی ہیں، لیکن ہم نماز پہ ڈائریکٹ ذرا کوئکلی پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو مثال کے طور پہ آپ نے ابتدا کرنی ہے، اب دیکھیں مثال آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد ہم تو سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہیں، وچ از فائن، مگر مثلا یہ بھی ایک دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم۔ سبحانک اللہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، سبحانک اللہم کے اندر بھی آپ دیکھیں انہوں نے 3 قسم کے رنگ استعمال کیے ہیں۔ سبحانہ کالے رنگ سے انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو قرآن شریف میں نماز میں عام استعمال ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جاتے ہیں۔ لال رنگ سے وہ استعمال کیے ہیں جو تھوڑے سے آپ کو ان کے اوپر ایفرٹ کر کے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سبحانہ یعنی میچنگ کلر انہوں نے یوز کیے ہیں، ادھر بھی ایسے کیا ہے اور اسی کو لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے، لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا ترجمے کو با محاورہ کرنے والی کوشش کیا، یا ایک فلو میں بنا دیا، جس سے آپ فلو میں پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اس کے بعد اب یہ رکوع کی دعائیں ہیں تو سبحان ربی العظیم ہے، یہ بھی ہے۔ یہ بھی دعا ہے رکوع کی دوسری، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت یہ ساری رکوع کی دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی ان میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سجدے کی، اب یہ مسنون دعائیں ہیں، نیچے انہوں نے یہاں پر کہیں ان کے ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہوں گے، ایگزیکٹ ریفرنس نہیں دیا ہوا لیکن انہوں نے حدیثوں کا ذکر کیا ہوا کہ یہ بخاری میں ہے۔ تو سجدے کی دعائیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تشہد آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا پورا انہوں نے آپ کو مطلب سمجھایا، اور مطلب سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں جس لفظ سے ملتا جلتا اردو میں کوئی لفظ آتا ہے وہ آپ کو انہوں نے اس کو بھی سمجھا دیا ہے، کہ مثلا اغفر ہے تو اس سے ملتا جلتا استغفار اور مغفرت ہے۔ تو اگر کسی کو نہیں عربی اتنی بھی آتی کہ نماز کا ترجمہ آتا ہو تو اس سے تھوڑا بہت اور ریلیٹ کر سکتا ہے، تو اس سے بھی نماز یاد رکھنی آسان ہو سکتی ہے۔